اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے تھے باب طہارت میں نجاست اور کس طریقے کی نجاست ہوتی ہے، اور نجاست کے آنے کے بعد ان کو دور کیسے کیا جائے۔ ہمارے ساتھ آج پھر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئی ناظرین، خیر مقدم کرتے ہیں آغا کا اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا اس دوسری کڑی میں، اور اس کے ذریعے ہم پھر تمام ناظرین کی خدمت میں ان سوالوں کو گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ اس کے مثبت جواب ہم تک پہنچتے رہیں۔ ہم بات کر رہے تھے نجاست کے بارے میں، تو جو 11 نجاستوں کو آپ نے بہت بخوبی آپ نے فرمایا، ان میں سے ایک بات جو آپ نے کی وہ کافر یعنی کفر کے بارے میں۔ تو کیا مشرک بھی اس زاویے میں آتا ہے؟ اس کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ وہ نجاستیں جو عین نجس ہیں، ان میں سے ایک نجس آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کے فتوے کے مطابق کافر ہے۔ جی، کافر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو خدا کا انکار کرتا ہو، یعنی وجود خدا کا انکار کرتا ہو، کوئی خدا ہی نہیں ہے، یا شرک کا قائل ہو، خدا کے شریک ہونے کا قائل ہو، جس کو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ مشرک کا حکم کیا، مشرک وہی کافر کے حکم میں ہے۔ کافر ایک اصطلاح ہے جس میں دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی کافر بھی اور مشرک بھی، کیونکہ مشرک بھی ایک در حقیقت انکار ہی کر رہا ہے، کیونکہ وہ شریک کا قائل ہے اور خدا وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اور وہ شخص جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خاتمیت کا منکر ہو، ان کے خاتم الانبیاء ہونے کا منکر ہو، یا ان کے نبی ہونے کا منکر ہو، وہ شخص بھی کافر کے ہی حکم میں آتا ہے۔ جی، یا اگر کوئی شخص مسلمات دین کا انکار کرے، جی، جو ہماری ضروریات دین ہیں، جیسے کوئی انسان عدل الہی کا انکار کرے، یا کیسے کوئی انسان قیامت کا انکار کرے، یا کوئی انسان نماز اور روزے کا انکار اس طرح سے کرے۔ دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، جی، خود بھی جانتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہ پڑھنا الگ چیز ہے، نماز کا انکار کرنا ایک الگ چیز ہے۔ روزہ نہیں رکھتا ہے، گناہ گار ہے، سمجھتا بھی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اعتراف بھی کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں، یا کبھی بھی نہیں پڑھتا ہوں، نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نماز کچھ نہیں ہے، جی، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ روزہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یا حج کیا چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر۔ تو اگر کسی ضروریات دین کا انکار کرے اس طرح سے کہ وہ انکار رسول اکرم کی رسالت کا انکار مانا جائے، تو یہ شخص بھی کافر کے حکم میں ہے، یعنی اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ کفار جو اہل کتاب ہیں، یعنی مسیحی ہیں، زرتشتی ہیں، یہودی ہیں، ان کا حکم بھی اگر کسی اور چیز کی وجہ سے نجس ہو، جیسے شراب خوری کی وجہ سے، یا ذبیحے کی وجہ سے، یا دیگر چیزوں سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے، ان کا حکم ان سے بنا بر احتیاط ان کے لیے نجاست ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ضرورت کے بنا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، جہاں تک ضرورت کا اقتضا ہے بس وہیں تک ان سے معاملات رکھنے چاہیے۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، تو مشرک اسی کافر کے حکم میں ہے، اور ہر وہ شخص جو رسول اکرم کی خاتمیت کا انکار کرے یا مسلمات دین کا انکار کرے، وہ بھی کافر کے ہی حکم میں آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ افراد اپنے آپ کے نام نہاد، مطلب ان کا نام جو ہے وہ اسلامک کے اعتبار سے ٹھیک ہے، وہ مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے وہ اہل بیت علیہم السلام کو، یا رسول اللہ کے بارے میں، یا خود خداوند متعال کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کرے، تو وہ اب شخص کس کیٹیگری میں آ گیا؟ نجاست کی اس کو کس پیمانے پہ رکھا جائے گا؟ اگر میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بات کا انکار کرے جو مسلمات دین میں سے ہو، یا خداوند عالم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام کی توہین اس طرح سے کرے جو انکار ہو رسول اللہ کی خاتمیت کا یا اسلام کی ضروریات کا، تو یہ شخص بھی کافر کے حکم میں ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو بعنوان مثلا امام نہیں مانتا،
ٹھیک ہے، بہت سے مکتب نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ بحکم اہل بیت مسلمان کے حکم میں ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کا انکار کرتا ہے، بلکہ ان سے بغض رکھتے ہوئے ان سے کفر اور ایسے کلمات ان کے لیے استعمال کرتا ہے، یا رسول اکرم کے لیے ایسے کلمات استعمال کرتا ہے جو انکار اس کا سبب بنتا ہے، یعنی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ انکار کر رہا ہے رسالت سے، ظاہر کر رہا ہے کہ یہ انسان رسول اللہ کو بعنوان رسول اللہ نہیں قبول کرتا، یا خداوند عالم کو بعنوان خدا قبول نہیں کرتا، کوئی نام ہو اس کا، معیار نام نہیں ہے، معیار انسان کا عقیدہ ہے، انسان کی بلیف ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ معیار ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کا نام کفر آمیز نام ہو، بالکل کافر نام ہو، یا کسی ایسی زبان میں نام ہو کہ ہمیں مطلب ہی نہیں معلوم، کہ اس میں اسلامی بہت سے ممالک ہیں جس میں نام ایسے رکھے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے ہمیں، اس کا یقین کس بات پر ہے، اس کا عقیدہ کس بات پر ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کو یہ مانتا ہے، رسول اکرم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، یہ دو شرطیں ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اگر اس نے اس شرط کو پورا کیا ہے تو یہ مسلمان، اس کا نام کوئی بھی ہو، مثلا اصول دین کو وہ مان رہا ہو تو وہ کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان ہے، اور اس کا ہر عمل پاکیزگی کے دائرے میں، وہ چونکہ ہماری بحث طہارت کی چل رہی ہے لہٰذا وہ مسلمان کے حکم میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ایک بچہ پیدا ہو، اگر ایک بچہ اس دنیا میں آئے اور اس کے والدین میں سب کافر ہیں تو یہ نجس ہے، کافر کے حکم میں۔ لیکن اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو یہ مسلمان کے حکم میں، جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ بالغ ہونے کے بعد یہ اپنے دین کا اظہار کرے گا تو جس دین پر ہوگا وہی حکم لگے گا، لیکن جب تک کہ بالغ نہیں ہوا ہے تب تک اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک، دادا دادی ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو یہ مسلمان کے حکم میں رہے گا، جب تک بلوغ کے سن پر آ کر اپنے دین کا اور اپنے عقیدے کا اظہار نہ کر دے۔ تو اگر کوئی انسان بالغ ہے، عاقل ہے، تو اس کا جو عقیدہ ہے، جو اس کا وہ اظہار کر رہا ہے، اس سے ہمیں مطلب ہے، نام سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر نام بہت اچھا ہو، اسلامی نام ہو، لیکن عمل شیطانی ہو اور انکار بن رہا ہو رسول کی رسالت کا یا خداوند عالم کی وحدانیت کا یا ضروریات دین کا، تو یہ شخص کافر ہے، اور اس سے بالکل اسی طرح اجتناب کرنا چاہیے جیسے کافر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اکثر کر کے کئی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ کھانے پینے کے بارے میں، خاص طور سے جیسے ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کی اگر ہم بات کریں، اس کو بہت زیادہ ہم ایلوبریٹ نہیں کر سکتے، تو کیا ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ وہ شخص جس دائرے میں رہ رہا ہے وہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں جس سے آمد و رفت کی جائے کھانے پینے کے دین میں، تو کیا وہ انسان اس کافر کے ہاتھ سے کھانا پینا لے سکتا ہے؟ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سید صادق حسینی شیرازی کے نظریے کے مطابق اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں کفار سے رفت و آمد میں کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ رفت و آمد ہے، یا کسی ایسی جگہ جہاں کوئی اور مسلمان ہے ہی نہیں، تو مرجع علی قدر کا فتویٰ یہ ہے کہ گوشت وار چیزیں، جو گوشت ہے جو کہ اس پہ ذبیحہ شرط ہے، ان کو چھوڑ کر باقی چیزوں کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پر یہ اسی شخص کے لیے ہے جس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، لہٰذا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں مسلمان ہیں، یا اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو اجتناب کر سکتا ہو۔ لہٰذا وہ شخص جو اجتناب نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر ایک آفس میں ساتھ میں کام کرتے ہیں، کسی نے ٹفن کھول کے سامنے رکھ دیا، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو یہاں ایک شخص کا نہ کھانا ممکن ہے پورے قوم کے اوپر یا پوری کمیونٹی کے لیے خطرے کا سبب بن جائے، تو یہاں اس کے ناشتے دان سے کچھ کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی حد تک جس حد تک یہ شک اور شبہ ختم ہو جائے کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی بھر پیٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس حد تک جو حد ضرورت ہے اس میں بھی گوشت سے پرہیز کیا جائے، مگر یہ کہ یقین ہو کہ گوشت کسی مسلمان کے یہاں سے آیا ہے، جیسے کہ مثلا بلاد میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے قصاب مسلمان ہوتے ہیں، جیسے اکثر علاقوں میں اگر معلوم ہے کہ گوشت کسی مسلمان قصاب کے یہاں سے آیا ہے، ولو کافر ہم کو دے رہا ہے، تب وہ اس گوشت کو کھایا جا سکتا ہے کیونکہ معلوم ہے کہ یہ ذبیحہ ہے۔ لیکن اگر ذبیحہ نہیں ہے، کہ معلوم نہیں کہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، تو گوشت کے علاوہ باقی چیزیں وہ اس حد تک کھا سکتا ہے جس حد تک اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اور سماج کے شیرازے کو نہ بکھرنے کے لیے ضروری ہے، بس اسی حد تک اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر خاتون جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، بتایا ہے ہمیں، وہ سوال کر رہی ہیں کہ کوئی خاتون اگر دو نجاستیں ہیں اس کے پر، مثلا وہ حیض کے وقت میں اور مجنب بھی ہے، تو اس کو طہارت کے لیے کیسے انجام دینا ہے؟ دیکھیں، مجنب شخص اگر اس کے اوپر دو غسل واجب ہو جائے، جیسے کہ خواتین کے لیے یہ مسئلہ زیادہ درپیش ہوتا ہے،
تو وہ ایک غسل کرنا ان کے لیے کافی ہے. یعنی جب حیض سے پاک ہو جائیں گی, جب اس کی مدت تمام ہو جائے گی تو وہ ایک غسل کرے گی. اسی غسل میں وہ غسل جنابت اور غسل حیض دونوں کی نیت سے غسل کر لے گی اور اس کا غسل کافی ہے, اور اس کے بعد وہ عبادتوں کو انجام دے سکتی ہے. کسی شخص پر اگر کئی غسل واجب ہو جائیں کسی بھی وجہ سے, چاہے مرد ہو چاہے عورت, تو جیسے مثال کے طور پر ایک انسان مجنب تھا اور اس نے میت بھی چھو لی مثلا, یا اور اس دن ایک کوئی مستحب بھی ہے غسل کرنا, مثلا جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے, یا مثلا 13 رجب ہے غسل کرنا مستحب ہے, 15 شعبان ہے غسل کرنا مستحب ہے, اور بھی بہت سے دن ہیں جس دن غسل کرنا مستحب ہے. تو اس انسان کے اوپر واجب غسل بھی ہیں, مستحب غسل بھی ہیں. یہ ایک غسل کر لے سب کی نیت سے کافی ہے. ایک بار غسل جنابت اس نے کر لیا تو ویسے بھی سارے غسل کی اپنے آپ میں کفایت کرتا ہے, لیکن اگر یہ نیت بھی کرنا چاہے تو ایک ہی نیت سے سارے غسل, یعنی سارے غسلوں کی نیت کر کے یہ ایک غسل کر لے گا, اس کے لیے کافی ہوگا. ان خاتون کے لیے جنہوں نے سوال پوچھا, ان کے لیے ایک غسل کافی ہے. جب یہ حیض سے پاک ہو جائیں تو ایک بار غسل کریں گی, غسل جنابت اور غسل حیض کی نیت سے غسل کافی, ایک غسل ان کے لیے کافی ہے. اکثر کر کے یہ سوال بارش کے موقع پہ بہت آتا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں اور بارش کے پانی جو ہے قطرات اوپر سے اور زمین سے بھی جو کپڑوں پر آ جاتے ہیں. اس پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد گھر جا کر غسل کرنا ہے, یا پاکیزگی کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں, جب تک بارش ہو رہی ہے تب تک ہر چیز پاک ہے, کیونکہ بارش اپنے آپ میں پانی ہے, وہ پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. خصوصاً اگر تیز بارش جیسے کہ ہمارے ملکوں میں ہوتی ہے, وہ تیز بارش ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے. لہٰذا اگر بارش کے پانی زمین پہ گرنے کے بعد کوئی چیز اچھل کے آپ کے لباس پر آتی ہے تو وہ نجس نہیں ہے. اولاً وہ نجس ہی نہیں, ممکن ہے گندی ہو سکتا ہے سڑک کے اوپر گرد ہونے کی وجہ سے یا کیچڑ ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم پہ کیچڑ لگ جائے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ نجس نہیں ہے جب تک نجاست اس کے اندر عین نجاست موجود نہ ہو, جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس کے اندر عین نجاست ہے. اگر بارش کے ہو رہی ہے مسلسل تب تو ویسے بھی نجس نہیں, کیونکہ بارش کا پانی سب چیزوں کو پاک کرتا چلا جائے گا, خصوصاً اگر تیز بارش ہو رہی ہے. لہٰذا اگر کوئی چیز, لیکن اگر بارش رک چکی ہے اور اس کے بعد انسان چل رہا ہے تو اکثر کیچڑ ہو جاتی ہے اور اس کے جسم پہ کوئی چیز لگ جاتی ہے, تو جب تک اسے یقین نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی عین نجس چیز ہے جو میرے لباس میں لگی ہے, تب تک یہ لباس پاک ہے. اگر اس کو گندگی سے پرہیز کرنا ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ لباس بدل لے, لیکن اس کا جسم پاک ہے. لیکن اگر یقین ہو جائے کہ اس میں کچھ نجس تھا, کوئی چیز نجس ہو گئی تھی اس کے اندر, مجھے یقین ہے کہ میرا لباس بھی نجس ہوا ہے, میرے پیر بھی جہاں تک پانی ہو کیچڑ گئی ہے نجس ہے, تو خوب گھر جا کے نہانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہی لباس اس کو پہننا ہے تو اس لباس کے اتنے حصے میں جہاں تک چھینٹ پہنچی اور اس کے حساب سے جسے یقین ہے کہ اس پہ نجس چیز تھی, تو اسی حصے کو صاف کر لینا اور بدن کے اس حصے پہ پانی ڈال لینا جہاں پر نجاست لگی ہے کافی ہے. اس کو دوبارہ نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ غسل واجب نہیں ہوتا نجاست کے لگنے سے. غسل واجب ہونے کے احکام ہمیں معلوم ہے, جنابت کی وجہ سے واجب ہوگا, یا خواتین کے جو غسل ہیں واجب ہوں گے, یا مثلا مس میت کی وجہ سے واجب ہوگا, یا قسم یا نظر کی وجہ سے واجب ہوگا. اس کے علاوہ غسل واجب نہیں ہوتا کسی نجاست کے لگ جانے کی وجہ سے. نجاست اگر لگی ہے تو لباس کا وہ حصہ جہاں تک لگی ہے بس اسی کو پاک کرنا ہے, اور جسم کا وہ حصہ جس پہ لگی ہے بس اس کو عین نجس کو ہٹا کر, اگر جاری پانی ہے تو ایک بار دھونا, اور اگر رکا ہوا پانی ہے یعنی قلیل پانی ہے تو 2 بار اس کو دھو لینا کافی ہے. جزاک اللہ. اب اکثر کر کے یہ ہوتا ہے کہ جیسے جنابت کی بات ہوتی ہے اور اس پر مسجد کے اندر داخلہ یا ان جگہوں پر جو مقدس جگہیں ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حالت جنابت میں انسان کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اولاً تو حرام ہے اس کے لیے مسجد الحرام میں جانا. اگر مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جا رہا ہے انسان تو اس کے لیے حرام ہے. قرآن کے صفحات کو چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہے, خصوصاً قرآن کی صفحات سے مراد ہے قرآن کی نوشتار کو, قرآن کے ٹیکسٹ کو چھونا. لیکن اگر وہ خود قرآن اٹھا رہا ہے کسی وجہ سے تو یہ مکروہ ہے. قرآن حمل کرنا, قرآن اپنے ساتھ رکھنا ایک مجنب شخص کے لیے, اور یہ تمام حکم جو مجنب شخص کے لیے یہ ان خواتین کے لیے بھی ہیں جو حیض یا نفاس سے گزر رہی ہوں, تو ان کے لیے وہی حکم ہے جو مجنب شخص کا ہے. تو مجنب شخص اگر مسجد میں جانا چاہتا ہے تو اگر مسجد ایسی ہے جس میں سے ایک دروازے سے جا کے دوسرے دروازے سے نکل سکتا ہے, جیسے بہت سی مسجدیں پرانی بڑی مسجد ہوتی تھی, ایک دروازہ جانے کے لیے ایک دروازہ آنے کے لیے, تو اگر وہ گزر رہا ہے خالی تو یہ گزر سکتا ہے. یعنی تیزی سے اگر اس دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل جائے غیر از مسجد الحرام تو یہ کام اس کے لیے جائز ہے, یہ کر سکتا ہے. یا مسجد میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے لانا چاہتا ہے
تو جا کر اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز رکھنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اور لیکن مسجد الحرام میں یہ عمل بالکل جائز نہیں، کیونکہ مسجد الحرام میں تو داخل ہونا بھی اس کے لیے جائز نہیں، باقی مسجد. اسی طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حرم ہے وہ مسجد کے حکم میں ہے، لہٰذا وہاں بھی اسی طرح عمل کرے گا جیسے مسجد کے لیے عمل کر رہا تھا. یعنی اگر ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہاں رکنا چاہتا ہے تو صحیح نہیں ہے، سوکھنا چاہتا ہے، ٹھہرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کا جسم نجس نہیں ہے، لیکن چونکہ ان مساجد میں رکنے کے لیے، داخلے کے لیے طہارت کی شرط ہے مسجد الحرام میں، لہٰذا بغیر طہارت کے داخل نہیں ہو سکتا، اس حالت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو پرہیز کرنا چاہیے. بہت خوب. آقا بالکل آخر میں ایک سوال بالکل ذہن میں آیا، جیسے کوئی شخص ہے اور وہ مجنب ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، زوجہ یہ بتاتی ہے کہ اس شخص نے مطلب وہ مجنب تھا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بہت جلدی، کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے. اگر کوئی انسان حالت جنابت میں اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو الگ سے غسل کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو میت کا غسل دیا جائے گا وہی غسل اس کا جنابت کا غسل بھی کافی. میت کو جو 3 غسل دیے جاتے ہیں، سادے پانی سے اور کافور ملے ہوئے پانی سے اور بیری کے پتے ملے ہوئے پانی سے جو غسل دیا جاتا ہے وہی غسل کافی ہے، اس کو غسل جنابت کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آقا، بہت خوبصورت جواب، اور انشاءاللہ تمام ناظرین اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور مستفیض بھی ہوں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام احکام اسلامی یہ لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ سے پھر گزارش ہے کہ جو یہ نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سوالات ہم تک بھیجیں تاکہ آپ کے سوالوں کے مثبت جواب آپ تک پہنچائے جائیں سکیں. اگلی کڑی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.